اسے کہتے ہیں نا ٹیوشن۔ پہلی کلاس لینے کے بعد خوشی خوشی میں نے کتابیں، رجسٹر، کیلکولیٹر میز پہ پرکھا اور صوفے پہ مزے سے ڈھہ گئی۔ امی اس بات پہ جلی بھنی بیٹھی تھی اور مجھے بھی کچھ جلا بھنا کٹا سنا رہی تھیں، جو سننے کا میں نے زیادہ تردد نہیں کیا۔ میں تو سر سلیم کو ہی سوچے جا رہی تھی، کچی عمر کی لڑکی جو پہلی بار ایسے کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں پڑھنے بیٹھتی تھی، اس مرد کے ہنسنے ہنسانے کی عادت میں میتھس میں کم، ان کی باتوں اور خیالوں میں زیادہ رہنے لگی تھی۔ سمجھ میں مجھے ان سے بھی کچھ زیادہ خاص نہیں آ رہا تھا۔ میں تو کلاس کے دوران انہیں دیکھتی اور انہیں ہی سوچتی رہتی تھی۔ ان کے بولنے کا طریقہ، لکھنے کا انداز، ان کی بلا کی خود اعتمادی، سب بہت شاندار تھا۔ بھلے مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ان سے پڑھ کر اچھا لگتا تھا۔ اب میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ریحان نے ایک دن سر کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا۔ بہت اچھے سے، میں چہکی۔ کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ نہ جانے کس قسم کے مسئلے کی بات کر رہا تھا، لیکن میں نے تو جوش میں سر نفی میں ہلا دیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک بتا دینا، اتنا کہہ کے وہ بھلے مانس چلا گیا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا تھا، جو اب میتھس میں کم، سر سلیم میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی۔ تایا جان کے سامنے بھی سب اوکے کی ہی رپورٹ تھی۔ میتھس کا کیا تھا، روز پریکٹس کر کے میں رٹ لیا کرتی تھی، بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کلاس فیلوز کے سامنے بھی ٹور بن گئی تھی کہ میں بہت قابل ٹیوٹر سے میتھ کی ٹیوشن پڑھتی ہوں۔ سر سلیم جو میرے نزدیک بڑے خوش مزاج، ہنسوڑ اور شوخ طبیعت کے مالک تھے، ان سے میں معصوم سی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایسی محبت جو بس محبوب سے بات کرنے اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب میتھس کا کورس ختم ہو گیا اور سر نے ٹیوشنز کے لیے شام میں آنا چھوڑ دیا۔ میں دن رات بے چین اور اداس رہنے لگی۔ جو ہی شام ہوتی بے چینی مزید بڑھ جاتی، زندگی میں جیسے سب کچھ بے رنگ ہو گیا تھا۔ ان کا نمبر میرے موبائل میں محفوظ تھا، اکثر جب وہ نہیں آتے تھے تو مجھے میسج کر دیا کرتے تھے اور میں جواب میں اوکے کہہ دیتی تھی۔ طبیعت خراب ہوئی تو پوچھ بھی لیا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ کبھی ہمارے درمیان بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میں نے سوچا کہ میں انہیں میسج کروں گی، یہ بہت بار سوچا، ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دن یہ پہاڑ جیسی ہمت میں نے کر ہی ڈالی۔ انزلہ کیسی ہیں آپ؟ میری حال چال پوچھنے پر انہوں نے سیدھا فون ہی کر ڈالا، جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ سر میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ سے پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی تو اب خود میتھ پڑھ کر عجیب سا لگتا ہے۔ کہے بنا نہیں رہ سکی۔ یہ تو اب میں کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں آپ کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ سر سلیم کھل کر ہنسے۔ تو آپ مجھے مس کر رہی ہیں؟ ان کی اس بات پر میں نے گھبرا کر فون رکھ دیا۔ وہ اتنی آسانی سے میرے دل کی بات تک پہنچ جائیں گے، مجھے علم نہیں تھا۔ ایسے جملے وہ برملا کہہ جاتے تھے جس کی ادائی میں کوئی دوسرا آدھا گھنٹہ سوچے۔ اس دن کے بعد سے سر اور میرے درمیان میسیجز اور کالز کا سلسلہ چل نکلا۔ ان سے معمولی کی بات چیت ہوتی رہتی اور اسی دوران وہ جان گئے کہ میں ان سے ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہوں، اور مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ شاید یہ سب اسی طرح چلتا رہتا اگر اس دن امی نے میرے سر پر دھماکہ نہ کیا ہوتا۔ میرا بی ایس سی کا 3rd ایئر تھا کہ تایا جان نے اپنے سپوت ریحان مرتضیٰ کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو مجھے حقیقتاً سکتہ ہو گیا۔ یقین ہی نہیں آتا ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی تو میں پڑھ رہی تھی اور ریحان کی 1 مہینے پہلے ہی نوکری لگی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں اس رشتے پر۔ اگر ایسا ہو جائے تو تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو گی، اور پھر ریحان جیسا بچڑا چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں مل سکے گا۔ امی بے حد خوش تھی۔ ان کی خوشی مجھے آگ لگا گئی تھی۔ میرا سکتہ توڑنے کے لیے ان کا یہ جملہ ہی کافی تھا۔ آپ کو اپنا چراغ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے امی۔ ایک عقلی انسان سے اچھا انسان ڈھونڈ نہیں سکتا۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ غصہ اتنا زیادہ تھا کہ دبائے نہیں دب رہا تھا۔ اب سکتے میں امی آ گئی تھیں اور وہ مجھ سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ریحان کو پسند نہیں کرتی۔ کیا بک رہی ہو انزلہ؟ کیا کمی ہے ریحان میں؟ اب یہ بھی میں بتاؤں، جبکہ میں کتنی بار اس کی کمی گنوا چکی ہوں۔ ہکلاتا وہ کبھی کبھار ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ پہلی دفعہ ملنے والا تو کبھی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ ہکلاتا بھی ہے۔ اس کی ایک بات کے علاوہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ماسٹر اس کا مکمل ہو چکا ہے، نوکری بھی اسے مل چکی ہے۔ جتنا وہ لائق پائے گا اس کی ترقی کے چانسز بہت ہیں۔ اب مزید تم کیا چاہتی ہو؟ امی کسی صورت اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور میں کسی حال میں بھی یہ رشتہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو بھی ہو امی، ریحان سے بہتر، بلکہ بہت بہتر رشتہ اس دنیا میں موجود ہے۔ آپ انتظار کر لیں، کوئی بہتر رشتہ بھی آ ہی جائے گا۔ میں کون سی عمر نکلی جا رہی ہے، آپ اتنی جلدی مچا رہی ہیں؟ میں رو دینے کو ہو گئی۔ اب منہ پھاڑ کر یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے سر سلیم پسند ہے۔ اب میں ان سے شادی کے خواب سجائے بیٹھی ہوں، اور ابھی تو مجھے امی کو رشتے سے منع کرنے سے منع کرنا تھا، لیکن امی
ایک کے بعد ایک دھماکہ کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ میں تمہارے تایا جان کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں حیران پریشان سی امی کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں میری مرضی کے بغیر؟ میں ماں ہوں تمہاری، اور تم ابھی اتنی عقل مند نہیں ہوئی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو۔ اسی لیے مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ میرا نہیں خیال کہ ریحان سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس رشتے میں دونوں خاندانوں کے 100 سکھ ہیں۔ مجھے پلا پلایا بیٹا مل جائے گا، اور بیٹی بھی نظروں کے سامنے رہے گی۔ تمہارے تایا تائی کو بھی تمہاری صورت میں بیٹی مل جائے گی، اور مل جل کر سب ساتھ رہیں گے تو سب کا ہی فائدہ ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں انزلہ؟ اور میں امی کو کیا بتاتی مجھے کیا چاہیے؟ کم از کم یہ سب نہیں جو مجھے گنوا رہی تھی۔ مجھے تو سر سلیم جیسا خوش شکل، خوش گفتار، ہنسور، شوخ اور برجستہ جملے بولنے والا انسان چاہیے تھا۔ ریحان جیسا خشک مزاج، بور، دبو اور ہکلاتا ہوا مرد نہیں۔ ریحان جیسا انسان بھلا کس کا آئیڈیل ہو سکتا تھا؟ مرد تو سر سلیم جیسا ہونا چاہیے، جس کی سنگت آپ کو گھنٹوں بلکہ دنوں ہواؤں میں لیے پھرے۔ کم از کم میری مرضی تو نہیں ہے امی۔ کہیں اور مرضی ہے تمہاری؟ میری بات بیچ سے اچک کر امی نے اتنی غصے سے مجھے دیکھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا۔ شاید ہی امی نے کبھی اتنی سخت نگاہوں سے مجھے زندگی میں دیکھا ہو۔ بمشکل تھک نکل کے میں نے سر دائیں بائیں انکار میں ہلایا تو امی کے شانوں سے گویا کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔ انہوں نے گہری سکھ کی سانس بھری۔ تو پھر اس رشتے کو قبول کر لو، یہ ہم بڑوں نے طے کیا ہے، اور 100 طرح کی باتیں دیکھ کر ہی طے کیا ہے۔ امی مجھے مزید کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھیں۔ میں سچ مچ رونے لگ گئی تھی۔ میرے ارمانوں کا خون ہو رہا تھا۔ پہلی محبت سولی چڑھ گئی تھی۔ سارے خواب مٹی ہو رہے تھے، اور مجھے یہ سب بالکل منظور نہیں تھا۔ بڑوں کے درمیان رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ریحان کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس بات پہ دل کیا اس بھامڑ کو 2 لگا دوں۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، بس شریف بچہ بن کے سب کے سامنے جھکا دیا سر۔ آپ کو کچھ کرنا ہوگا سر۔ جس دن تایا جان اور تائی جان ہمارے پوشن میں آ کر میرے ہاتھ پر 5-5 ہزار کے 3 نوٹ رکھ کر منہ میں مٹھائی ٹھوس کر اور دعائیں خیر کر کے گئے، اس رات میں فون پر سر کے آگے روتی رہی۔ وہ خاموش تھے، مجھے خاموش کروانے کی کوشش خاص نہیں کر رہے تھے۔ میں اب اور کیا کر سکتا ہوں انزلہ؟ بیچارگی سے انہوں نے کہا۔ آپ اپنے بھائی بھابھی کو بھیجے نا ہمارے گھر رشتے کے۔ اپنے منہ سے یہ کہنا مجھے معیوب تو لگا، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی راستہ دکھا ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو میں کیا کرتی؟ بے شرم اور ڈھیٹ بن کے مجھے کہنا ہی پڑا۔ جو بات انہیں کہنا چاہیے تھی وہ میں لڑکی ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے بھائی بھابھی مانیں گے یا نہیں۔ ان کی والدین وفات پا چکے تھے، بھائی بھابھی کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے۔ بھائی کی شادی کے 10 سال گزرنے پہ بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو سر سلیم کو ہی پڑھانے لکھانے اور سرپرستی کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ اب شادی جیسے معاملات بھی انہی کو طے کرنا تھا، کیونکہ وہی اب ان کے باپ تھے، اور بھائی بھی۔ وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا وہ آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نئی مصیبت۔ میری طرف کا مسئلہ کیا کم بڑا تھا کہ وہ اپنی طرف کے بکیڑے سنا رہے تھے۔ بھابھی اپنی ایک کزن سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں، اور آپ؟ میرا دل لرز کے رہ گیا۔ میں ظاہر ہے تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل مطمئن ہوا۔ تو کیا وہ آپ کی مرضی نہیں جانیں گے؟ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رشتہ طے کر دیں گے، تمہاری مرضی کے بغیر؟ تمہارا رشتہ طے ہوا ہے کہ نہیں؟ تمہاری امی نے تمہاری مرضی نہیں جانی، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے یار۔ وہ نہ جانے کیوں ضد ہو رہے تھے۔ میں ابھی اتنی میچور نہیں ہوں کہ شادی جیسا اہم فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیتی امی، اور دوسرا میں لڑکی ہوں، اس لیے امی نے ہی میری مرضی جانے بغیر یہ فیصلہ کیا۔ تایا جان کے احسانات بھی بہت ہیں ہم پہ، تو امی کو ہاں ہی کرنا تھی، لیکن آپ کا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ آپ تو اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی ایسی کسی مجبوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی جو وہ گنوا رہے تھے۔ میرے بھابھی بھائی کے بھی مجھ پر بہت احسانات ہیں انزلہ، میں بھی ان کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں۔ میں کیسے منہ پھاڑ کے انہیں انکار کر سکتا ہوں، جبکہ تمہارے گھر والے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہوا ہوتا تو میں منا لیتا بھابھی کو، لیکن اب کیا کہوں کہ مناؤں کہ ایک ایسی لڑکی جس کی اس کے تایا زاد سے بات پکی ہو چکی ہے، اس کے گھر میرا رشتہ لے کے جائیں، جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ آگے انکار ہوگا۔ کیوں بھلا تمہاری امی تایا کے بیٹے کے رشتے سے توڑ کر مجھ سے جوڑیں گی، ایک ٹیوٹر سے جس کی نوکری بھی ابھی خاص نہیں ہے، گھر بھی کرائے کا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو انزلہ۔ انہوں نے سچ میں مجھے وہ تمام پہلو گنوا دیے جو میں سوچ نہیں رہی تھی۔ اگر ریحان سے رشتہ ٹوٹ جائے تو؟ میں نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اگر میرا اور ریحان کا رشتہ نہ رہے تو پھر آپ لائیں گے اپنے بھائی بھابھی کو؟ ہاں، تب میں منا لوں گا۔ کچھ متمول
ہو کر وہ مضبوط لہجے میں بولے تو میں کھل اٹھی۔ بس پھر سمجھے آپ کو انہیں منانے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ میری آواز میں اتنا یقین تھا کہ وہ چونک اٹھے۔ تم کیا کرنے لگی ہو؟ زیادہ کچھ نہیں، بس رشتہ توڑنے کے لیے پلاننگ تو میں ذہن میں ایک دم آ ہی گیا تھا کہ اب باقاعدہ طور پہ اسے ترتیب دینا تھا کہ اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے اور میں اپنے ہی جال میں پھنس جاؤں۔ کیسی پلاننگ؟ تم انکار کر دو گی؟